اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم اوپن ڈور اسکالرشپ 2025 کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ اسکالرشپ چونکہ 2025 کے لیے ابھی سے پچھلے جو ستمبر ہے 5 ستمبر سے لے کر 20 نومبر تک آپ بیچلر، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 16 ستمبر سے لے کر 20 نومبر تک پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے مختلف جو پوائنٹس ہیں، پورٹ فولیو بنانا کس طرح ہے، اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس اپلیکیشن کو سبمٹ کرنے کے لیے مطلب اس کو میں نے 2 سٹیجز پہ تقسیم کیا ہے۔ سٹیج نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کی جو پروسیس ہے کہ آپ اپلائی کریں گے نمبر 1 سے لے کر آخری سٹیپ تک، اور سٹیج نمبر 2 اس طرح ہے کہ جب آپ کی سلیکشن کنفرم ہو جاتی ہے، مینس کہ آپ جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر سٹیج نمبر 2 کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اور پہلے سٹیج میں کیا ہے، نمبر 1 سے لے کر نمبر 4 جو سٹیپس ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی پروفائل کریٹ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اوپن ڈور اسکالرشپ کے، تو وہاں پہ آپ اپنا پروفائل کریٹ کریں گے۔ پروفائل میں آپ اپنا جو بیسک انفارمیشن ہے، جس طرح ای میل ہے، آپ کا نام ہے، آپ کی کنٹری نیم ہے، اور ڈیٹ آف برتھ ہے، جینڈر ہے، یہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ فل کریں گے۔ اور نمبر 2 جو سٹیپس ہے 5 سے لے کر 6 تک، اس میں آپ اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ فٹ کروائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈگری کون سی دی ہے، آپ کس ٹریک پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ہائیسٹ ایجوکیشن کیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا کورسز تھے جو آپ نے آن لائن کیے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، تو وہ ساری آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 جو سٹیپ ہے وہ آپ نے یونیورسٹی سلیکشن کرنی ہے۔ مطلب آپ کے پاس 6 آپشنز ہوتے ہیں جن میں آپ یونیورسٹی کو سلیکٹ کریں گے۔ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ پہلے سرچ کریں گے کہ کون سی یونیورسٹی آپ کے فیلڈ کے مطابق ہیں، اور رینکنگ کے حساب سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں اور کس یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن، یعنی فرسٹ پریفرنس پہ سلیکٹ کرنا ہے، دوسرے پریفرنس پہ کون سی یونیورسٹی ہونی چاہیے، اس طرح کرتے کرتے 6 یونیورسٹیز آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ جو سٹیپ ہے اس میں آپ آن لائن ٹیسٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے 1 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، 45 MCQs ہوں گے، 3 ٹیسٹ کے چانسز آپ کو دیے جاتے ہیں، ان میں سے منیمم آپ نے 1 کو پاس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اب کسی بھی فیلڈ، جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے اپلائی کیا تھا تو میکسیمم جو سکور تھے وہ تو 45 تھے، لیکن جو پاسنگ مارکس تھے وہ 15 ہی تھے۔ مطلب آپ نے کم سے کم 15 سکور کرنے تھے تاکہ آپ کی جو پورٹ فولیو ہے، پروفائل ہے، وہ آگے پروسیس کر سکیں۔ اچھا، اسٹیج نمبر 2 میں آپ پورٹ فولیو ایویلویشن اینڈ ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ جب آپ پریویس ٹیسٹ دیں گے، آپ اپنی جو سلیکشن کرائٹیریا ہے اسی کے مطابق آپ کا جو پورٹ فولیو ہے بالکل ایگزیکٹ آ جاتی ہے، تو نیکسٹ کیا ہوگا، پہلا سلیکشن لسٹ کہ کون سے اسٹوڈنٹس سکسیڈ ہوئے ہیں، ان کا جو ای میل کے تھرو بھی آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ، اور آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہاں پہ بھی آپ کو شو کیا جاتا ہے کہ آپ مطلب پہلے لسٹ میں سلیکٹ ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کو تقریباً کوئی 15-20 یا مہینہ تک ٹائم دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ پھر آپ کیا کریں گے، جو دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے، اور اسی کے بیس پہ آپ کی فائنل سلیکشن بھی ہوتی ہے۔ اس میں پچھلے سال ہم نے 50 کوسچنز اٹیمپٹ کیے تھے، 3 گھنٹے کا ٹائمنگ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسکرین تھا وہ ریکارڈڈ تھا، آپ کا جو کیمرہ ہے لیپ ٹاپ کا وہ آن ہوگا، آپ کی وائس ریکارڈ کی جاتی ہے، اور آپ کے پاس روم میں اور کوئی شخص ہے یا نہیں ہے، مطلب یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ اگر وہ بھی آپ پاس کر لیتے ہیں تو پھر جو دوسرا سیکنڈ سلیکشن لسٹ ہے اس میں پھر آپ کا نام آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کوشش کریں کہ اس اپلیکیشن کو سبمٹ کرنے سے پہلے آپ مطلب ان کو نوٹ کیا کر لیں. ان میں سے یہ ہے کہ آپ جو بھی ڈیٹا پرووائڈ کریں گے وہ بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. نام خاص کر اور والد کا نام ہے، باقی جو بھی آپ ڈگریز وغیرہ جو آپ دیتے ہیں ان میں کوشش کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو، بار بار ان کو چیک کر لیں. دوسری بات یہ ہے، آپ کوشش کر لیں اگر آپ آن لائن کورسز کرنا مطلب آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. مطلب جو کورس ایرا پہ اسپیشلی ایسے کورسز بھی ہیں جو ہاورز میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. مطلب 4 گھنٹے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے آپ اگر مسلسل بیٹھ جائیں تو کوئی کورس آپ بآسانی کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز آپ یاد کر لیں کہ آپ جو ٹیسٹ دیں گے اس سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ پڑھ لیں اپنی جو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، یا کوئی بھی جو پروگرام جہاں پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بیسک انفارمیشن آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے کہ کیا آپ وہ ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی کے بیس پہ ہی آپ کی فائنل سلیکشن ہونی ہے. تو 3 گھنٹے کا ہاور ٹائمنگ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اس ٹیسٹ میں ہماری چونکہ سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ تھے تو وہ زیادہ تر نیومیریکل بیسڈ کوسچن ہی آئے تھے. کچھ کوسچن ایسے تھے جو تھیوریٹیکل بیسڈ تھے لیکن موسٹلی ایسے تھے جو آپ سولو کرتے تھے، جنہیں آپ نے پیپر پہ لکھ کر کے فائنل آنسر مطلب نکالنا تھا، اور پھر وہاں پہ جو آپشنز دیے تھے اگر وہاں پہ میچ ہو رہا تھا تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا تھا. اچھا، آن لائن کورسز جو پلیٹ فارم ہے ان میں سے کورس ایرا ہے، یوڈیمی ہے، ایڈیکس ہے، اور ان میں سے جو بہترین جو مجھے لگا وہ کورس ایرا ہے. یہاں آپ کے پاس سپوز کسی بھی کورس کے اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ پے نہیں کر سکتے تو آپ وہاں پہ ایک اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں فائنینشیل ایڈ کے حوالے سے. جو کورس آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جب آپ اپنا اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے 14 دن کے اندر وہ آپ کو اس کورس کا کمپلیٹ ایکسیس دیں گے، اور وہاں پہ پھر آپ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گی. جب ویسے اگر آپ ڈائریکٹ کورس کریں گے، کورس تو چلو آپ کمپلیٹ کر لیں گے لیکن فائنل آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ فائنینشیل ایڈ پہ اپلائی کریں گے تو فائنل میں آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 پلیٹ فارم ہیں جہاں سے آپ کوئی نہ کوئی آن لائن کورس کر سکتے ہیں. اچھا، اسٹارٹ ارلی اس کا کچھ ٹپس ہیں سکسیس کے حوالے سے. اگر آپ ان کو مد نظر رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپلائی کر لیں، اور اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ساری پریپیئر کر لیں جو ریکوائرڈ ہے، کہ کون سی ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں کون سے نہیں ہیں. ابھی بھی ٹائم ہے، تقریباً 20 نومبر تک بہت زیادہ ٹائم ہے. تو آپ کوشش کر لیں کہ اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کے سارے کمپلیٹ کر لیں. اور اگر پھر بھی یہاں آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے، وہاں اوپن ڈور اسکالرشپ کا ای میل بھی اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ ٹیلی گرام گروپ بھی ہے جہاں آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ کو بہت زیادہ ایشوز ہیں تو ای میل کے تھرو آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے اور آپ کو پراپرلی جو بھی ایشوز ہیں وہ آپ کو ریزالو کروا دیں گے. اچھا، بینیفٹس آف دی اوپن ڈور اسکالرشپ کیا کیا ہے اور کون سی بینیفٹس ہمیں حاصل ہوں گے. ان میں سے یہ ہے کہ جو ٹیوشن فی ہے وہ پوری کی ہی مطلب رشین گورنمنٹ ہی پے کرتی ہے، یعنی آپ کو 1 روپیہ بھی اسکالرشپ کے لیے پے نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو لیونگ ایکسپینسز ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو اسٹائپنڈ دی جاتی ہے. وہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویریز ہے. کچھ یونیورسٹی زیادہ اسٹائپنڈ دے دیتی ہیں اور کچھ مطلب اتنا دے دیتی ہیں کہ آپ کا جو گزارا ہے وہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ جو ریسرچ اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ جو ریسرچ کی جاتی ہے وہ ایک ورلڈ اسٹینڈرڈ جو دنیا کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہی ہے. آپ رینکنگ کے حساب سے بھی رشین یونیورسٹیز چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی یونیورسٹیز ریسرچ میں کس
اسٹینڈرڈ کے ہیں اور اس کے علاوہ باقی وہ کس پوزیشن پہ ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اپلائی کر لیں, اور اپلائی کرنے کے بعد امید کرتے ہیں کہ 2025 میں آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں رشیا میں پڑھیں گے اور ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو گائیڈ کی ضرورت ہو تو آئی ول بی اویلیبل انشاءاللہ. اور میرا ای میل ہوگا, اور اس کے علاوہ جو کنٹیکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکوں, اور اپنی جو بیسک جس طرح میں نے اپلائی کیے تھے, جہاں جہاں مجھے پرابلمز آئے تھے, تو میں نے اپنے سینئر سے کنٹیکٹ کیا کہ آپ میری گائیڈ کر دیں اور میری ہیلپ کر دیں. تو انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا. تھینک یو, جزاک اللہ, اللہ حافظ.